بحران سے دیکھیں، معاشی بحران جو ہے وہ 2017-18 تک نہیں تھا، یہ اس کے بعد کی پیداوار ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ اس کے بعد ہوا اور ہم نے نہیں کیا، جس نے کیا ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اور یہ جو معاشی طور پہ بیٹھا ہے، یہ کس وجہ سے بیٹھا اور کب شروع ہوا، یہ بھی سب کے علم میں ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے شہباز شریف گورنمنٹ کی، کولیشن گورنمنٹ کی، کہ ملک کو اس بحران سے جو ہے وہ نکالا جائے۔ اور اگر حالات جو ہے وہ جس طرح سے اس وقت کوشش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، بجٹ جو ہے وہ جو پاس ہوا ہے، اور آئی ایم ایف سے معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ طے ہو رہے ہیں، اگر اگلے بجٹ تک جو ہے وہ گورنمنٹ کو اسی طرح سے حالات میسر آتے ہیں، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ تمام تکالیف، وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام مشکلات جو اس وقت تنخواہ دار طبقے سے لے کے عام آدمی تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اس میں ہمیں مشکل ہے، اس میں ہمیں مشکل ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلا جو بجٹ ہوگا وہ ان تمام تکالیف کو، تمام مشکلات کو جو ہے وہ دور کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس معاشی بحران سے جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ جی جی فرمایا کہ ریویو بنتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اگر ریویو میں جاتی ہے تو اپنے جو دوسرے متاثر ہوئے ہیں آج کے فیصلے سے پارٹیز، جس کی جے یو آئی فیل کی ہے، آپ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کریں گے، جے یو آئی کو بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو میں نے ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ بات کی ہے کہ ریویو بنتا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ جو ریلیف دیا گیا ہے اور جس کو دیا گیا ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ یعنی عدالت کے سامنے نہیں تھے، اور ان کے اوپر آرگومنٹ ہی نہیں ہوا، نہ حق میں ہوا نہ جو ہے وہ خلاف ہوا۔ تو اس میں گورنمنٹ جو ہے جب لیگل ٹیم جو ہے وہ کوئی رائے بنا کے لائے گی کیبنٹ کے سامنے، تو فیصلہ تو کیبنٹ نے کرنا ہے کہ ریویو میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر گورنمنٹ نہیں جاتی تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ متاثرہ جو لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ان لوگوں کو جن کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ سیٹس ملی اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اوتھ بھی اٹھا لیا، دیور دی ممبرس، اور ان کو پھر بعد میں سسپینڈ کیا گیا، وہ بھی متاثرہ فریق ہیں، ان کو سنا ہی نہیں گیا، ان کو پارٹی نہیں بنایا گیا، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے دوسری پارٹیوں کی بات کی ہے، وہ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں۔ سوال سے یہ ہے جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت مگر ایکٹ بہت تکلیف میں اس فیصلے سے جسٹ کیس فرام سپریم کورٹ، تو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ریلیز کرنے میں جو ججز ہیں ان کا جو ویو ہے آہستہ آہستہ اس طرف بھی جا رہا کہ عمران خان will be out from the prison very soon and where you will be standing that نہیں، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ گورنمنٹ کوئی تکلیف میں نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ نہیں دیکھیں، دیکھیں ہمارا میرا آنا یا وزیر قانون کا آنا یا کسی اور دوست کا آنا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، یعنی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ اس جیسے بڑے بڑے فیصلے پہلے بھی ہوئے ہیں، ان فیصلوں کے بعد 40 سال بعد عدالت عظمیٰ نے خود افسوس کا اظہار کیا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ فیصلہ جس میں بن مانگے ریلیف دیا گیا تھا کہ یہ آئین امینڈ کر دیں، اس فیصلے کو آج تک کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکا، اور عدالت عظمیٰ نے بھی اپنے متعدد فیصلوں میں اس فیصلے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد یہ بات کی جائے کہ جناب یہ اس وقت بھی غلطی ہو گئی تھی، تو اس کو کیوں نہ ود ان دی لمٹس آف رولز لا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے معزز ججز جو ہے وہ اس کا از خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں کہ بھئی جو یہ چیز سامنے آئی ہے یہ میرٹ رکھتی ہے، تو اس کو ہم دوبارہ اس کو ریویو میں لے لیتے ہیں، یا کو ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ریویو ہو جاتا ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کے
جیل سے باہر آنے کی بات ہے تو بالکل انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ باہر آنے کی بھرپور کوشش کریں. اسی طرح سے ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ جہاں پہ وہ ہیں انہیں وہیں رکھنے کی کوشش کریں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں نا تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا. کوئی ایک آدھ جلسہ کو 2-4 ریلیاں ہو جائیں گی نا تو کوئی بات نہیں, وہ جو ہے وہ سنبھال لی جائیں گی. سر میرا کوشچن ہے کہ جی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں ان کا کیس چل رہا ہے, تو اگر ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آج کی طرف پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو کیا نون لیگ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, وہ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہوگا, اس فیصلے کو اپیل کا حق ان لوگوں کے پاس ہوگا. اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم اپیل میں جائیں گے, اگر اپیل بھی ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ری الیکشن ہو جائے گا. اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوگا. بالکل ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں, وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں. یہ فارم 45 اور 47 کا جو قصہ ہے, جہاں پہ آپ ثابت کر لیں گے تو وہاں پہ اگر آپ کی بات مانی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ری الیکشن ہو جائے گا. ہمیں بھی تو 2018 میں جب ہم ان کو کہتے تھے کہ جی یہ RTS بیٹھ گیا اور یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو یہ کہتے تھے کہ جی اب حکومت قائم ہو گئی ہے, نظم قائم ہو گیا ہے, اب آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے, پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں. تو آپ آئیں, دیکھیں, اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو وہاں پہ ری الیکشن ہو جائیں گے. اور ہم نے اس وقت بھی ایگری کیا تھا اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے, وہ پارلیمانی کمیشن بنا, لیکن وہ پارلیمانی کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد دوبارہ انہوں نے میٹنگ نہیں کی. تو اس طرح کی ہم نے تو اس طرح کی بات اس وقت بھی جب یہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے تھے اور کیپٹل پنشمنٹ کے مقدمات بنا رہے تھے, ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے, ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے, سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ کرنے کو تیار تھے. یہ انکاری تھے. ہم آج بھی اس بات کے اوپر تیار ہیں. پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے یہ بات کی ہے کہ اگر معاملات ہیں اور ان کو حل کرنا ہے, آئیں, بیٹھیں, ہم ان کو جو ہے وہ حل کرنے کو تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہی ہوگا. یہ ہمارے کے جو 41 ہے, اگر انہوں نے اپنا پوسٹ نیا دے دیا, نیا دے دیا, تو وہ ڈی سی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. یہ ایک اور یعنی ایک آدمی جو ہے وہ پہلے حلف یہ دیتا ہے کہ جی میں آزاد الیکٹ ہوا ہوں اور میں حلفاً اس جماعت میں شامل ہو گیا ہوں. ملنے کے بعد آپ کسی اسلام آباد میں کسی پریس ٹاک کر رہے ہیں اور آپ نیچرلی سینٹر فارورڈ پلے کرتی ہیں ایم کی, تو میرا سوال آپ سے صرف سمپل یہ ہے, کیا آپ کی حکومت کے خلاف اس سازش میں کوئی ملوث تو نہیں؟ نہیں, دیکھیں, عدالتی فیصلوں کے اوپر بات کرنے کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں, اور رولز آپ کو یہ ضرور پرمٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیصلے پہ فیئر کامنٹس کر سکیں, جو کہ لا منسٹر نے کیے ہیں, میں نے بھی عرض کیا ہے, کچھ اور دوست بھی جو ہے وہ کریں گے. لیکن ایسا کہنا قطعی غلط ہوگا کہ اس فیصلے کو ہم کوئی سازش قرار دیں حکومت کے خلاف یا کسی بھی اور حوالے سے. ٹھیک ہے, معزز ججز جو ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, اس رائے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہماری جو رائے ہے اس سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں یہ سازش والی بات جو ہے اس سے تو متفق نہیں ہوں. باقی جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں یہ باتیں پولیٹیکلی ہوتی رہتی ہیں.